حرب بسوسن میں 93 سال رہی، حرب داحس 63 سال رہی، نسلاً بعد نسل۔ تو یہ جو مسلمان ہو چکے اوس اور خزرج کے ایک مجلس میں بیٹھے تھے، مجلس میں پہلے کسی جنگ کا ذکر آ گیا، اس میں ایک گروہ نے کوئی شعر پڑھے کہ ہمارے بڑوں نے یوں کامیابی حاصل کی۔ شماس ابن قیس یہودی تھا، شماس ابن قیس بڑا خبیث قسم کا تھا۔ اس نے موقع کو غنیمت سمجھا، موقع کو غنیمت سمجھ کے کہنے لگا کہ ان اشعار کا شان نزول میں ذرا تشریح کرتا ہوں، آپ لوگ واقف نہ ہوں گے، میں پڑھا لکھا ہوں۔ شان نزول یہ بیان کیا کہ یہ جو ہے نا، ان کے دادے کو اس کے دادے نے یوں مارا تھا اور یوں بے حرمتی کی تھی اور یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا۔ اب آبائی باتیں انسان میں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا ہمارے باپ کو دادے کو کیوں اس طرح کیا تھا؟ اور دوسرا بولا ہاں جی ہمارے دادے نے تمہارے دادے کو مارا تھا نا۔ آپس میں لڑائی چھڑ گئی، آپس میں مکہ بازی شروع ہوئی اور لاٹھیاں چلی، جوتے چلے، خوب مار کا گرم۔ یہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا نہ تعلق اوس سے تھا نہ خزرج سے، وہ بیچارے حیران کہ ہم کس کا ساتھ۔ یہ تعصب جو ہوتا ہے، قتال عصبیت، بڑی بری چیز ہوتی ہے۔ تو اوس اور خزرج جو مسلمان تھے آپس میں لڑ پڑے، یہ حیران تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کو تنبیہ کی، ملامت کیا کہ تم نے مسلمانوں کو آپس میں کیوں لڑانے کی کوشش کی۔ پھر آگے مومنوں کو تنبیہ کی کہ تم کیوں لڑے۔ پھر آگے ان لوگوں کو تنبیہ کی جو موجود تھے اور انہوں نے روکا نہیں۔ یہ دوسرے رکوع کے آخر تک میں نے ربط بیان کر دی۔ پہلے یہود کو تنبیہ کی کہ تم نے یہ حرکت کی کیوں، پھر مومنوں کو تنبیہ کی کہ تم آپس میں لڑے کیوں، پھر ان کو تنبیہ کی جو صالح بالخیر بنے ہوئے تھے اور وہ خاموش تھے۔ فرمایا تمہارا فریضہ تھا روکنا ان کو۔ فرمایا کہہ اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، اللہ تعالیٰ گواہ اس کاروائی پر جو تم کرتے ہو۔ تو کہہ اہل کتاب کیوں روکتے ہو تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے؟ من آمنا جو ایمان لایا، تبغونہا عوجا، سبیل کا لفظ مؤنث بھی ہے مذکر بھی ہے۔ امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ کتاب اور تفسیر میں لکھتے ہیں یقال ھذا سبیلی وھذہ سبیلی، مذکر مؤنث دونوں ہے، تو ہا کی ضمیر راجع بسوئے سبیل۔ تبغونہا عوجا کی ترکیب یہی سن لیں، تلاش کرتے ہو تم اس راستے کو کجی۔ علامہ ابو سعود، علامہ خطیب شربنینی السراج المنیر میں، قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی تفسیر بیضاوی میں، آلوسی روح المعانی میں رحمہ اللہ تعالی، ان کی 3 ترکیبیں کرتے ہیں۔ ایک یہ یبغونہا اے یبغون لہا عوجا، تم تلاش کرتے اس راستے کے لیے کجی۔ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہا ضمیر تو ذات ہے، عوجا مصدر ہے، وصف ہے، تو وصف کا حمل ذات پر تو نہیں ہوتا حقیقتا۔ تو لفظی معنی تو یہ ہے کہ تم تلاش کرتے ہو راستے کو کجی۔ تو راستے کو کجی کا کیا معنی؟ راستہ تو ذات ہے، کجی تو وصف ہے۔ تو اس اشکال سے بچنے کے لیے 3 ترکیبیں بتاتے ہیں۔ ایک یہ یبغون لہا عوجا، تم اس راستے کے لیے کجی تلاش کرتے ہو۔ دوسرا یہ یبغون فیہا عوجا، فی نکالتے ہیں۔
اور تیسرا یہ کہ وزن مصدر ہے، اس کو مفعول کے معنی میں کرتے ہیں، یبغونہا معوجۃ۔ تینوں ترکیبیں سمجھ آ گئی، آگے بس اسی طرح آئیں گی، ان کی دوبارہ اعادہ نہیں ہوگی۔ وانتم شہداء، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ جہاں تک یہود کو تنبیہ، آگے مومنو، اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو گے گروہ ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد لوٹا دیں گے کافر بنا کر۔ اور کیسے تم کفر کرتے ہو؟ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں۔ مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، یہاں بعد فرماتے وَمَن يَعْتَصِم بِدِینِ اللَّهِ، بعض کہتے ہیں بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، بعض کہتے ہیں اللہ کے دین کو۔ اللہ کے دین کو جس نے مضبوطی سے پکڑا، فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے جیسے حق اور سے ڈرنے کا، اور ہرگز نہ مرو تم مگر اس حالت میں کہ مسلمان ہو، اور مضبوطی سے پکڑو اللہ تعالیٰ کی رسی کو اکٹھے، اور تفرقہ نہ ڈالو، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی جب تھے تم آپس میں دشمن، پس اللہ تعالیٰ نے الفت ڈالی تمہارے دلوں میں، پس ہوگے تم اس کے فضل اور نعمت سے اخوانہ، بھائی بھائی، اور تھے تم اوپر کنارے گڑے کے، آگ کے، پس اللہ نے بچایا تمہیں اس آگ سے۔ اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور چاہیے کہ ہو تم میں ایک گروہ دعوت دے خیر کی اور حکم دے نیکی کا اور منع کرے برائی کی، اور وہ لوگ ہم المفلحون، وہ فلاح پانے والے۔ اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی، اور وہ لوگ ان کے لیے عذاب ہوگا عظیم بڑا۔ جس دن سفید ہوں گے کچھ چہرے اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے، بس بہرحال وہ لوگ کے سیاہ ہو چکے ان کے چہرے، کہا جائے گا اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ بس چکھو عذاب کو بسبب اس کے جو تم کفر کرتے۔ اور بہرحال وہ لوگ پہ سفید ہیں ان کے چہرے، بس اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا، اس رحمت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی ہم پڑھتے ان کو تجھ پر حق کے ساتھ، اور نہیں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ظلم کا بندوں عالمین جہان والوں کی، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ انہی مومنوں کے ساتھ اس کا تعلق جو آپس میں لڑے۔ فرمایا ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو تم مگر اس حالت میں کہ مسلمان ہو۔ یہی کوشش ہو تمہاری کہ ایمان پر تمہارا خاتمہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے القرآن، بعض کہتے دین، بعض کہتے شریعت۔ یہ عنوان جدا جدا ہے، معنون سب ایک ہی ہے۔ عباراتنا شتیٰ و حسن کا واحد۔ قرآن کو ہو، دین کو ہو، شریعت کو ہو، اس کو مضبوطی سے اور تفرقہ مت ڈالو۔ یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، اوس اور خزرج، ایک شہر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بدولت فألف بین قلوبکم، اب یہ کہ تم آپس میں بھائی بھائی، اور تمہارے اس بھائی چارے کو یہود نصارہ نہیں دوبارہ کرتے۔ وکنتم علی شفا، شین کے فتح سے شفا کے معنی کنارہ، شین کے کسرے سے شفا کے معنی صحت یابی، فی ہے شفاء للناس، شفا فتح سے کنارہ، تم کنارے پر سے حفرت من النار، آگ کے کھڈے، آگ کے گڑے کے کنارے پر، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 90 سال کا ہے، مرا تو سیدھا دو عمریں تمہاری تقریباً بڑی، تو اب تم کنارے پر، دونوں کے کنارے پر تھے،
فَأَنْقَذَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے بچایا تمہیں اس آگ سے، اسلام کی وجہ، تو تم آپس میں کیوں لڑے؟ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ، یہاں تک ان لڑنے والے مسلمانوں کو سمجھے۔ اب آ گیا تیسرا، جو نہ اوس سے تعلق رکھتا تھا نہ خزرج سے، وہ بیچارے حیران تھے کہ ہم کیا کریں، لڑیں نہ لڑیں، کس کا ساتھ دیں کس کا نہ دیں، چٹو پنج میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے تم میں گروہ یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم کرے، منع کرے برائی سے، یعنی تمہارا فریضہ تھا کہ تم دونوں کو روکتے لڑائی سے، تماشائی بن کر کے نہ رہے، تمہارا فریضہ تھا امر بالمعروف نہیں ہو، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اے مومنو تفرقہ نہ ڈالو ان لوگوں کی طرح جو پہلے تھے اور اختلاف کیا انہوں نے واضح دلائل آنے کے بعد، وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ۔ یہ یوما کی نسب کس سے ہے؟ تو کہتے ہیں عظیمن جو ہے صفت مشبہ، یہ یوما کی نسب اس سے، کیونکہ شبہ فعل ہے۔ اچھا، جس دن کے سفید ہوں گے کچھ چہرے اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے، حوالے اپنے پاس نوٹ کر لینا۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر مظہری اور تفسیر در منصور وغیرہ میں یہاں کچھ مرفوع روایات منقول ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کچھ موقوفات ہیں ان کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا تبیض وجوہ آل سنت، آل سنت کے چہرے سفید، وتسود وجوہ آل البدع والاہواء، بدعتیوں کے اور اپنی خواہشات پر چلنے والوں کے چہرے سیاہ۔ یہ مرفوع روایتیں ہیں، آل البدع والاہواء۔ اب آل سنت کون ہے؟ مستدرک حاکم میں روایت ہے، مجموع الزوائد میں روایت ہے، اور الملل والنحل لعبد الکریم شارستانی میں زیادہ مفصل روایت ہے۔ وہ پہلی جلد ہوگی، صفحہ 13-14 کے لگ بھگ ہوگا، شوق ہو تو وہاں سے حوالہ نوٹ کر لینا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73، ایک جنت میں جائے گا، باقی دوزخ میں۔ پوچھا کہ حضرت کو جو جنت میں جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ قال ہم اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت۔ قیلا کہا کہ حضرت کون ہے اہل سنت والجماعت؟ قال ما انا علیہ الیوم واصحابی، جس طریقے پر آج کے دن میں اور میرے صحابہ ہیں وہ ہیں اہل سنت والجماعت۔ یہ جو باقی 72 جائیں گے دوزخ میں تو ان کی تفصیل ہے، فتح الباری، عمدۃ القاری، تیسیر الباری اور ارشاد الساری وغیرہ۔ ان 72 میں وہ بھی ہوں گے جن کا اختلاف کفر اور شرک کی حد تک پہنچ چکا ہوگا، وہ ہمیشہ دوزخ میں۔ اور ان 72 میں وہ بھی ہوں گے جن کا افتراق اور اختلاف معصیت کی حد تک پہنچا ہوگا، کفر کی حد تک نہ پہنچا ہوگا، وہ کسی نہ کسی وقت نکل آئیں گے۔ لیکن اول سے آخر تک جو دوزخ سے بچیں گے، ما انا علیہ و اصحابی، اس طریقے پر چلتا ہو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے معیار بنایا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بہرحال وہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے،
یقال لہم، ان سے کہا جائے اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا ایمان کے بعد؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اب یہ اکفرتم بعد ایمانکم کے کیا مراد ہے؟ 4 تفسیریں روح المعانی میں منقول ہے، 5ویں بیضاوی کی۔ روح المعانی میں پہلی تفسیر یہ ہے، اکرمہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق ہے اہل کتاب۔ آپ نے کل پڑھا ہے کہ اہل کتاب نے کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق، کہ انہوں نے پہلے ایمان لائے نبی آخر الزمان پر آنے سے پہلے، جب آئے تو انکار کر گئے۔ تو اکرمہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق اہل کتاب، کہ پہلے ایمان لائے، جب آپ دنیا میں آئے تو پھر انکار کر۔ دوسری تفسیر، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے منافقین، کہ ایمان کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن دل میں نہیں۔ تیسری تفسیر ہے حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اہل بدعت والاہواء، اور یہی تفسیر حضرت علی اور حضرت ابی ابن کعب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے۔ اور ایک تفسیر چوتھی یہ ہے، اکفرتم بعد ایمانکم سے سارے کافر مراد۔ ایمان کون سا؟ الست بربکم قالوا بلا، وہ ایمان لائے اس وقت، اب انکار کر۔ یہ 4 تفسیریں روح المعانی کی۔ 5ویں تفسیر ہے بیضاوی، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد المرتدون، مرتد، ایمان لانے کے بعد مرتد۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، ہم فیہا، اے فی محل رحمت، مضاف معذوف ہے، جو جنت ہے ہمیشہ۔ یہ اللہ کی آیتیں نتلو علیک بالحق۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے متعلق، عالمین کے متعلق ارادہ ظلم کا نہیں کرتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، ہو تم بہترین امت، اخرجت للناس، نکالی گئی لوگوں کے لیے، حکم کرتے ہو نیکی کا اور منع کرتے ہو برائی سے، اور ایمان لاتے ہو تم اللہ تعالیٰ پر۔ اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو ہوتا یہ ایمان ان کے لیے بہتر۔ ان میں کچھ مومن بھی ہیں اور اکثر ان کے نافرمان ہیں، ہرگز نہیں ضرر دے سکیں گے وہ تمہیں مگر اذیت، اور اگر لڑیں گے تمہارے ساتھ تو پھیر دیں گے تمہاری طرف پیچھے، پھر نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ضربت، مسلط کی گئی ان پر ذلت، جہاں کہیں بھی وہ پائے گے مگر اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لیں، وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی کو پکڑ کر، اور لوٹے وہ غضب اللہ کا لے کر، اور مسلط کی گئی ان پر مسکنت، اس لیے کہ بے شک تھے وہ انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے رہے نبیوں کو بغیر حق کے، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ تجاوز کرتے۔ لیسوا سواء، نہیں ہے وہ برابر۔ اہل کتاب میں ایک گروہ ہے قائم، تلاوت کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا آناء اللیل، رات کے اوقات میں، اور وہ سجدہ کرتے ہیں، ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اور حکم کرتے نیکی کا اور منع کرتے برائی سے، اور جلدی کرتے خیرات بھلائیوں میں، اور وہ لوگ ہیں صالحین میں سے، اور جو بھی کریں گے وہ خیر، فَلَن يُغْفَرُوهُ، پس ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں پرہیزگاروں۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ہرگز نہیں کفایت کر سکیں گے ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کچھ بھی، اور وہ لوگ ہیں اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ مثال اس چیز کی جو خرچ کرتے اس دنیا کی زندگی میں، جیسے مثال ہے ہوا کی، فیہا سر،
جس میں سخت ٹھنڈک ہو، سردی ہو، پہنچی وہ ہوا ہر سا قوم کی کھیتی کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بس اس ہوا نے اس کھیتی کو ہلاک کر دیا۔ اور نہیں ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر، لیکن اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے رہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ بناؤ تم بطانتن رازدان نہ بناؤ اپنے علاقے، لا یعلونکم نہیں کمی کرتے وہ تمہارے بارے میں خبالن فساد کی، ودو پسند کرتے ہیں تمہارے مشقت میں پڑ جانے کو۔ تاکید سے ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے منہ سے، اور وہ چیز جس کو چھپاتے ہیں ان کے سینے بہت بڑی۔ تاکید سے ہم نے بیان کی تمہارے لیے آیات اگر ہو تم سمجھتے عقل رکھتے۔ ہاں خبردار تم یہ ہو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم کتاب ایمان لاتے ہو سب کتابوں پر، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، اور جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیوں کو، اناملا پور اپنے غصے کی وجہ سے، کہہ دے مر جاؤ تم اپنے غصے کی وجہ سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے بذات صدور دلوں کے راز۔ اگر پہنچی ہے تمہیں راحت ان کو بری لگتی ہے، اور اگر پہنچی ہے تمہیں تکلیف یفرحوا بہا سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کرتے رہو اختیار تو نہیں ضرر دے گا تمہیں ان کو ان کا مکر شیئن کچھ بھی۔ بے شک اللہ بما یعملون محیط، جو عمل کرتے ہیں ہاتھ تک رب۔ اوپر ذکر تھا کہ مجلس میں جو لوگ تھے جو نہ اوس کے تھے نہ خزرج کے تھے، حیران تھے کہ ہم کیا کریں۔ ان کو فرمایا تمہارا کام تھا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ آگے فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو اس امت کے فریضے میں ہے۔ نہی عن المنکر، امر بالمعروف اس امت کے فریضے میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روح المعانی میں بھی ہے، بیان القرآن وغیرہ میں بھی ہے، ایسے واقعات پیش کیے ہیں۔ ایک دور میں یہود کی بعض رقبوں میں بادشاہی تھی، سلطنت تھی، لیکن مسلمانوں کے محتاط ہو کر وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی کو پکڑ کر، جیسے اس وقت اقوام متحدہ کی رسی کو پکڑ کر یہود جی رہے، ان سے الگ ہو جائے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ وباؤ بغضب من اللہ، وہ باؤ پھر آگے، یہ باؤ بڑا سخت ہے جی۔